بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقریباً بھاگتی ہوئی سیرم جب اپنے یورت میں داخل ہوئی تو یورت میں اس وقت اکیلا اس کا بھائی توماس بیٹھا ہوا تھا۔ سیرم کو اس حالت میں دیکھتے ہوئے توماس اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ چہرے پر پریشانیاں اور فکرمندیاں برسنے لگی تھی۔ سیرم کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میری بہن کیا ہوا؟ یہ تمہارا لباس جگہ جگہ سے پٹا ہوا ہے اور تم نے یہ کسی کے امامے سے اپنے آپ کو کیوں چھپا رکھا ہے؟ اس پر یورت کے اگلے حصے میں لگے پردے کی اوٹ کی طرف جاتے ہوئے سیرم کہنے لگی، میں لباس تبدیل کر لوں پھر بتاتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد لباس تبدیل کر کے سیرم نکلی۔ توماس کی طرف آنے کے بجائے وہ یورت کے دروازے کی طرف بھاگی۔ شاید وہ کوختائی کو دیکھنا چاہتی تھی، اسے کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ کوختائی تو جا چکا تھا۔ سیرم کے چہرے پر اداسیاں برس گئی تھی۔ گردن جھکائی وہ مڑی۔ توماس کے پاس آ کر وہ بیٹھ گئی۔ توماس نے پھر اسے مخاطب کیا، بتاؤ میری بہن کیا ہوا؟ لگتا ہے تیرے ساتھ کوئی بہت بڑا حادثہ پیش آیا ہے۔ سیرم بیچاری کی دکھ میں گردن جھک گئی تھی۔ جو کچھ اسے پیش آیا تھا وہ تفصیل کے ساتھ اس نے اپنے بھائی توماس کو بتا دیا تھا۔ توماس بیچارہ بھی فکرمند اور پریشان ہو گیا تھا۔ سارے حالات سنانے کے بعد سیرم کچھ دیر تک خاموش رہی، پھر دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، بھائی میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ لاما آخر ہر وقت اس کوختائی کی خلافی کیوں بولتا رہتا ہے۔ طرح طرح کے عیب اس کی ذات سے نکالتا ہے، بے شمار الزام اس پر عائد کرتا رہتا ہے۔ اسے آبرو کا دشمن، اسے ناموس کا لٹیرا، جوان لڑکیوں کا بدترین دشمن، حوض کا دیوتا تک پکارتا رہتا ہے۔ لیکن میرے بھائی، آج میرا دل کہتا ہے کہ یہ سب کھوکھلے اور خود تراشیدہ الفاظ ہیں۔ کوختائی ایسا نہیں ہے۔ جس طرح آج اس نے میری عزت کی حفاظت کی ہے اور اس نے منہ دوسری طرف کر کے امامہ مجھے تمایا تھا کہ میں اپنی جسم کو ڈانپوں، ایسا انتہا سے انتہا درجے کا شریف انسان بھی نہیں کرتا۔ میرے بھائی، میرا دل کہتا ہے کہ کوختائی کے متعلق جو کچھ لاما نے کہا ہے وہ بالکل غلط اور بے بنیاد ہے۔ وہ بہادر ہے، جرأت مند ہے، دلیر، طاقتور اور پرقوت ہے۔ ایسے لوگ اوباش، بدماش، آبرو اور ناموس کے لٹیرے نہیں ہو سکتے۔ سیرم جب خاموش ہوئی تب اس کا بھائی توماس ہلکی ہلکی مسکراہٹ میں بول پڑا، سب سے پہلے تو کوختائی کی مہربانی کہ اس نے میری بہن کی عزت، اس کے ناموس کی حفاظت کی ہے۔ دیکھ سیرم میری بہن، اگر تو لاما سے نہ کہے تو میں تجھ پر ایک انکشاف کرتا ہوں۔ چونکنے کے انداز میں سیرم نے توماس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، تم کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں وعدہ کرتی ہوں جو کچھ بھی تم کہو گے لاما سے نہ کہوں گی۔ توماس مسکرایا، پھر کہنے لگا، یہ کوختائی کے متعلق جو کچھ بھی لاما آج تک تمہیں کہتا رہا ہے یہ جھوٹ، بے بنیاد اور ایک طرح کی الزام تراشی ہے۔ لاما اس لیے ایسا کرتا ہے کہ دراصل وہ تمہاری شادی کسی بدھ مت کے پیروکار سے کرنا چاہتا ہے۔ اسے خدشہ تھا کہ کوختائی کی جرأت، دلیری، اس کی شجاعت، اس کی طاقت اور اس کی قوت سے متاثر ہو کر تم ضرور اس کی طرف مائل ہو جاؤ گی، اس سے محبت کرنے لگو گی، جس کے نتیجے میں تمہاری شادی کوختائی سے کرنا پڑے گی۔ اور لاما نہیں چاہتا تھا کہ تمہاری شادی کسی مسلمان سے ہو۔ یہ فیصلہ لاما نے تبریز ہی میں کر لیا تھا اور وہیں سے اس نے تمہارے سامنے کوختائی کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا تھا۔ اس میں مجھے بھی ملوث کیا تھا اور کہا تھا کہ میں یہ سارا معاملہ تمہیں نہ بتاؤں۔ آج جب کہ کوختائی نے تمہاری عزت، تمہارے ناموس کی حفاظت کی ہے تو میں نے اصلیت تمہارے سامنے اگل دی ہے۔ اب لاما سے اس کا ذکر نہ کرنا ورنہ وہ مجھے ٹکانے لگا دے گا۔ سیرم کے چہرے پر بے پناہ غصے کے آثار بکھر گئے تھے۔ کہنے لگی، لاما کی ایسی کی تیسی جو تمہیں ٹکانے لگائے، میں اس سلسلے میں کوختائی سے مدد حاصل کروں گی۔ سن میرے بھائی، اگر لاما نے اس نیت سے کوختائی پر الزام لگائے ہیں کہ میں اس کی طرف مائل نہ ہوں، اسے پسند نہ کروں، اس سے اپنی چاہت کا اظہار نہ کروں، تو اب میں ایسا کر کے دکھاؤں گی۔ کوختائی سے بڑھ کر کوئی زندگی کا ساتھی مجھے مل ہی نہیں سکتا۔ میں اس سے اپنی چاہت اور محبت کا اظہار کروں گی۔ اگر اس نے بھی مجھے چاہا تو میں اس کی بیوی بن کر اپنی ذات پر ہمیشہ فخر کرتی رہوں گی۔ کیا اس سلسلے میں تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ توماس مسکرا دیا، منہ سے کچھ نہ بولا۔ نفی میں اس نے گردن ہلا دی تھی۔ وہ مطمئن ہو گئی تھی۔ اس کے بعد دونوں بہن بھائی روزمرہ کے کاموں میں لگ گئے تھے۔ صدر الدین اور جلال الدین دونوں نے ان دونوں جوانوں کو جو منگول تھے قبلائی خان کے سامنے پیش کیا۔ قبلائی خان کے پاس اس وقت اس کا بیٹا چنگکم، پوتا تیمور اور دفاع کا مشیر اویانگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان دونوں منگولوں کو قبلائی خان کے سامنے پیش کرنے کے بعد صدر الدین نے وہ سارے حالات تفصیل سے کہہ دیے تھے جو ان دونوں کے حوالے سے سیرم کو پیش آئے تھے۔
قبلائی خان تھوڑی دیر تک ان دونوں منگولوں کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کے بیٹے چنگ کم، پوتے تیمور اور دفاع کے مشیر اویانگ کے چہرے پر بھی غصے اور غضبناکی کے آثار تھے۔ اویانگ نے گرجتی ہوئی آواز میں ان دونوں کو مخاطب کیا، دلائی لاما ماگسفا کی بھتیجی کے علاوہ تمہیں ان علاقوں میں کوئی اور لڑکی نہ ملی تھی جس سے تم دونوں منہ کالا کرتے؟ ان دونوں کی گردنیں جھکی رہیں، کوئی جواب نہ دیا۔ قبلائی خان نے صدر الدین کی طرف دیکھا اور پوچھ لیا، جب کوختائی نے ان دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑا اور ان دونوں سے اس کا ٹکراؤ ہوا تو اس نے ان دونوں کو کیوں سزا نہ دی؟ وہ ایسا کرنے کا مجاز ہے، وہ جس قدر بھی سزا ان کے لیے تجویز کرتا میرے لیے قابل قبول ہوتی۔ صدر الدین چند قدم آگے بڑھا اور دھیمے سے لہجے میں کہنے لگا، خاقان، امیر کوختائی ان دونوں کو یقیناً سزا دیتا، لیکن سزا نہ دینے کی ایک وجہ ہے۔ انہوں نے ہمیں ان دونوں کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا حکم اس لیے دیا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ماگسفا کی بھتیجی سیرم کے ساتھ ایسا معاملہ کوئی کرایت، کرغیز، گال یا سیتین کرتا تو کوختائی وہیں ان کی گردنیں کاٹ دیتا، لیکن یہ دونوں چونکے منگول ہیں، لہٰذا امیر نے ان دونوں کا فیصلہ آپ پر چھوڑ دیا ہے۔ قبلائی خان مسکرایا، پھر صدر الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، جلال الدین تم یہی رہو، صدر الدین تم جاؤ کوختائی کو بلا کر لاؤ۔ صدر الدین وہاں سے ہٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا، اس کے ساتھ کوختائی بھی تھا۔ قبلائی خان نے اسے اپنے پہلو میں بیٹھنے کے لیے کہا۔ جب بیٹھ گیا تب اس کی طرف دیکھتے ہوئے قبلائی خان کہنے لگا، بیٹے جب تم نے ان دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑا تو ان کی سزا کیوں تجویز نہ کی؟ دلائی لاما ماگسفا ہمارے لیے بڑا محترم اور قابل عزت ہے، اس کی بھتیجی گو حسین ترین ہے، لیکن وہ بھی ہمارے لیے محترم ہے۔ مذہبی لوگوں کی اولاد تک کی ہم قدر اور ان کی عزت کرتے ہیں، اسی بنا پر میں نے آج تک کسی مذہبی آدمی کی بیٹی کو اپنے حرم میں زبردستی داخل نہیں کیا، حالانکہ جس قدر لڑکیاں یہاں ہیں سیرم ان سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ تمہیں چاہیے تھا کہ ان دونوں کی سزا تجویز کرتے۔ قبلائی خان رکا، پھر کہنے لگا، صدر الدین مجھے بتا چکا ہے کہ تم نے ان دونوں کی سزا اس لیے تجویز نہیں کی کہ یہ دونوں منگول ہیں۔ مجرم خواہ منگول ہو، کرغیز، کرایت، گات یا سیتین ہو، تم سب کے امیر ہو، سب کے فیصلے کرنے کے مجاز ہو، ان دونوں کا فیصلہ بھی تم ہی کرو گے۔ کوختائی نے ان دونوں کی طرف غور سے دیکھا، پھر قبلائی خان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، خاقان میرا دل کہتا ہے کہ یہ معاملہ ان دونوں نے خود نہیں کیا، ان سے پوچھیں کہ ایسا کرنے کے لیے انہیں کس نے کہا، کون ان کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ یہ دونوں دلائی لاما ماگسفا کی بیٹی پر دست درازی کرنے کی ہمت اور جرأت نہیں کر سکتے، ضرور ان کی پشت پر کوئی قوت ہے، پہلے ان سے پوچھا جائے۔ کوختائی کے ان الفاظ پر قبلائی خان ہی نہیں، اس کے بیٹے اور پوتے کا رنگ بھی غصے میں سرخ ہو گیا تھا۔ اس بار چنگ کم اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، ان دونوں کے منہ پر دو تماچے پوری قوت سے مارے، پھر کہنے لگا، بتاؤ کس نے تمہیں ایسا کرنے کے لیے کہا؟ جھوٹ بولو گے تو کتے کی موت مارے جاؤ گے۔ منگول ششپنج اور پشیمانی اور جستجو کی حالت میں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ اس بار بوڑھا قبلائی خان برس پڑا، میرا دل کہتا ہے کہ کوختائی کا اندازہ درست ہے، یہ جو تم ایک دوسرے کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھ رہے ہو تو ضرور تمہاری پشت پناہی کوئی کر رہا ہے۔ یاد رکھنا، اگر تم نے سچ نہ اگلا، حقیقت نہ کہی تو بڑی بدترین اور کڑی سزا سے گزار دو گے۔ ان دونوں نے نگاہوں میں کوئی فیصلہ کیا، پھر ان دونوں میں سے ایک قبلائی خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، خاقان ہمیں ایسا کرنے کے لیے بایان نے کہا تھا، دراصل شیر امون سیرم کو پسند کرتا ہے، اس سے شادی کرنے کا خواہاں ہے، اسے اندیشہ تھا کہ سیرم کبھی بھی اس سے شادی پر آمادہ نہیں ہوگی، اس لیے بایان نے یہ تجویز پیش کی کہ ہم سیرم پر حملہ آور ہوں، اسے اغوا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ سارا جھوٹ موٹ کا ڈرامہ تھا، اور جس وقت ہم سیرم کے ساتھ دست درازی کر رہے ہوں گے، اوپر سے شیر امون آئے گا اور تھوڑی دیر تک ہم سے تیغزنی کا مقابلہ کرے گا، پھر ہم بھاگ جائیں گے۔ اس طرح سیرم یہ سمجھے گی کہ شیر امون نے اس کی عزت اور جان بچائی ہے اور اس کی مدد کی ہے۔ اس طرح شیر امون کی سیرم ممنون ہو جائے گی، اور اس کے بعد اگر شیر امون اس کو شادی کا پیغام دے گا تو وہ اس سے شادی کرنے پر آمادہ ہو جائے گی۔ بس خاقان، یہی اس سارے المیہ کی حقیقت ہے۔ اس منگول کے اس انکشاف پر قبلائی خان کا چہرہ غصے میں تپ سا گیا تھا۔ چنگ کم، تیمور اور اویانگ کی حالت بھی اس سے مختلف نہ تھی۔ پھر دھیمے سے لہجے میں قبلائی خان نے کوختائی کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، کوختائی میرے بیٹے، ان سارے واقعات کی خبر کسی کو نہیں ہونی چاہیے، یہ بھی بہت بہتر ہے۔ اس وقت یہاں میں، میرا بیٹا، میرا پوتا اویانگ اور تم ہو۔ جلال الدین اور صدر الدین کو بھی بعد میں سختی سے سمجھا دینا کہ اس واقعے کی خبر کسی کے کانوں میں نہ پڑے۔ مجھے امید نہ تھی کہ بایان اور شیر امون اس قدر ذلت پر اترائیں گے۔
بہرحال انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ ان دونوں منگولوں نے اصل واقعات ہمارے سامنے اگل دیے ہیں۔ اس طرح لشکر میں بغاوت کڑی ہونے کا خطرہ ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد قبلائی خان رکا، پھر صدر الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ان دونوں منگولوں کو تھوڑا سا پیچھے لے کر ان کا کام تمام کر دو اور پھر تم جا کر آرام کرو۔ اس واقعے کو یوں سمجھو کہ یہ ہوا ہی نہیں۔ صدر الدین اور جلال الدین پیچھے ہٹے، ان دونوں منگولوں کا خاتمہ کر دیا، پھر وہ اپنے یورپ کی طرف چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد تھوڑی دیر تک خاموشی رہی، پھر قبلائی خان کوختائی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کوختائی، تمہاری آمد سے پہلے میں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ جنوبی چین کے ان علاقوں پر یلغار کروں گا جو ابھی تک ہماری فتح سے بچ گئے ہیں۔ بیٹے، جنوبی چین کے خاصے بڑے حصے پر ہم پہلے ہی قابض ہو چکے ہیں۔ شمالی چین سے نکل کر جنوبی چین کے ان علاقوں کی طرف آنے سے کچھ عرصہ بعد جنوبی چین کے کمسن حکمران نے ہماری فرمانبرداری اختیار کر لی تھی۔ میں تمہیں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جس وقت میں شمالی چین سے نکل کر جنوبی چین کی طرف بڑھا، اس وقت جنوبی چین میں سنگ خاندان کا ایک نوعمر شہزادہ حکمران تھا اور اس کی رہنمائی اس کی ماں کر رہی تھی۔ جب میں جنوبی چین کے کچھ علاقوں پر حملہ آور ہوا تو دونوں ماں بیٹے نے ہماری فرمانبرداری اختیار کر لی اور اس وقت وہ میرے اپنے بسائے گئے شہر خان بالغ میں پرسکون زندگی بسر کر رہے ہیں۔ جنوبی چین میں ان کا وزیر اپنی طاقت اور قوت کو مستحکم کر رہا ہے، بہت سے شہروں پر اس نے اپنا تسلط جما رکھا ہے اور ہم سے لڑنے پر آمادہ ہے۔ جب تک اس وزیر کو زیر نہیں کیا جاتا اور جو شہر بچ گئے ہیں ان پر قبضہ نہیں کیا جاتا، اس وقت تک ان علاقوں میں ہمارے لیے خطرات ابھرتے رہیں گے۔ لیکن حالات اب ایک دم پلٹا کھا گئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں لشکر کے اندر سرکشی اور بغاوت کی کھچڑی پک رہی ہے۔ فی الوقت میں جنوبی چین کی مہم کو التوا میں ڈالتا ہوں۔ لشکر کل یہاں سے کوچ کرے گا اور ہم خان بالغ کا رخ کریں گے۔ میں اپنے لشکریوں کو چند ہفتے وہاں آرام کرنے کا موقع دوں گا۔ اس دوران بایان اور شیرامون کے دل سے بھی شاید یہ اندیشہ نکل جائے گا کہ جو منگول پکڑے گئے تھے انہوں نے ان کے خلاف کوئی انکشاف کیا ہوگا۔ جب خاموشی طاری رہے گی تو وہ یہ جانیں گے کہ ان دونوں منگولوں کو کچھ جانے بغیر انہیں قتل کر دیا گیا ہے، لہٰذا وہ مطمئن رہیں گے۔ لیکن آئندہ میں ان دونوں پر کسی بھی صورت اعتبار نہیں کروں گا۔ قبلائی خان رکا، کچھ سوچا، اس کے بعد اس نے دوبارہ کوختائی کی طرف دیکھا۔ کوختائی، میرے بیٹے، اب تم جا کر آرام کرو، اس لیے کہ لشکر کل سے واپس خان بالغ کی طرف جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی کوختائی وہاں سے اٹھ کر اپنے یورپ کی طرف چلا گیا تھا۔ اپنے گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتا ہوا شیرامون بدھ مت کے پگوڑے کے پاس آیا۔ گھوڑے کو ایک طرف باندھ کر وہ اندر داخل ہوا۔ اندر پہلے سے دلائی لاما ماگسپا، بایان، آچو، کروکچی، چنگ لی، وانگ چو، خطائی قبیلے سے تعلق رکھنے والے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ شیرامون جو ہی اندر داخل ہوا، بڑی بے چینی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بایان نے پوچھ لیا، کیا تمہارا کام اپنے انجام کو پہنچ گیا؟ شیرامون کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی، بڑا پریشان اور فکر مند تھا۔ شیرامون اس کے پہلو میں بیٹھ گیا، پھر جو کچھ پیش آیا تھا تفصیل کے ساتھ اس نے کہہ ڈالا تھا۔ سب لوگ پریشان اور فکر مند ہو گئے تھے۔ بایان کچھ دیر گہری سوچوں میں ڈوبا رہا، پھر شیرامون کو مخاطب کر کے کہنے لگا، یہ انتہا درجے کا برا ہوا۔ یہ کوختائی بیچ میں کہاں سے آ گیا اور تم نے اسے موقع ہی کیوں دیا کہ وہ میرے ساتھیوں پر حملہ آور ہو؟ اس کی وہاں آمد سے پہلے ہی تمہیں ان پر حملہ آور ہو جانا چاہیے تھا تاکہ سیرم کو تمہاری طرف مائل کیا جا سکتا۔ اب تو معاملہ ہی الٹ ہو گیا ہے، اب اس نے تو ہمارے لیے خطرات پیدا کر دیے ہیں۔ سیرم تو ہاتھ سے گئی، اس لیے کہ بار بار تو یہ تدبیر نہیں دہرائی جا سکتی۔ میرا خیال ہے جیسا کہ ماگسپا پہلے بتا چکے ہیں، اس کا رجحان کوختائی کی طرف تھا۔ اب جو کوختائی نے اس کی مدد کی تو سیرم تو مکمل طور پر کوختائی کی گود میں جا بیٹھے گی۔ ہمارے لیے جو انتہا درجے کی بری بات ہوئی ہے وہ یہ کہ کوختائی اپنے دونوں ساتھیوں صدر الدین اور جلال الدین کے ساتھ میرے دونوں آدمیوں کو پکڑ کر لے گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے وہ ان سے پوچھ گچھ کرے۔ ویسے میرے ساتھی راز اگلنے والے تو نہیں، لیکن کوختائی نے ان پر سختی کی تو ہمارے لیے دشواریاں اٹھ کھڑی ہوں گی۔ کوختائی کوئی ایسا حربہ بھی استعمال کر سکتا ہے جس سے وہ میرے دونوں ساتھیوں سے راز اگلوا سکتا ہے۔ اگر ایسا ہو گیا تو یاد رکھنا قبلائی خان ہمارے لیے مصیبتیں کھڑی کر دے گا۔ جب تک بایان بولتا رہا سارے لوگ غور سے اسے سنتے رہے۔ جب وہ خاموش ہوا تب ماگسپا بول پڑا، میرے عزیزو، جن راستوں کی طرف جانے سے میں سیرم پر پابندی لگانا چاہتا تھا، جس منزل کی طرف میں اسے بڑھنے نہیں دینا چاہتا تھا، حالات نے اسے اسی منزل کے سنگ میل پر لا بٹھایا ہے۔
جو تدبیر استعمال کر کے ہم سیرم کو شیرامون کے قریب کرنا چاہتے تھے، اسی تدبیر نے سیرم کو شیرامون سے دور اور کوختائی کے قریب تر کر دیا ہے۔ شیرامون، جیسا کہ تم نے بتایا، کوختائی ان دونوں پر حملہ آور ہوا اور دونوں کو گرفتار کر کے لے گیا۔ ان دونوں کے ساتھ کشمکش میں سیرم کا لباس جگہ جگہ سے پٹ گیا تھا اور کوختائی نے ان کی طرف پیٹ کرتے ہوئے اپنا امامہ اتار کر اسے پیش کیا تاکہ وہ اپنی اوریانی کو ڈھانپے۔ اس کی اس حرکت نے میرے بنائے گئے سارے کھیل کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ میں نے تو سیرم کے ذہن میں یہ بات ڈال رکھی تھی کہ کوختائی لڑکیوں کے معاملے میں انتہا درجے کا اوباش، بدماش، بد اخلاق، بد کردار، لڑکیوں کی بے آبروئی پر کہہ لگانے والا اور لڑکیوں کی عصمت سے کھیلنے والا، یہاں تک کہ سبھی بڑے بڑے الزامات خود گھر کے میں نے سیرم کے ذہن میں کوختائی کے خلاف ڈالے تھے۔ اب جو رویہ کوختائی نے اختیار کیا ہے تو سیرم کے ذہن میں آپ سے آپ یہ بات اٹھ کھڑی ہوگی کہ میں کوختائی سے متعلق غلط بیانی سے کام لیتا رہا ہوں۔ اب تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں سیرم کا سامنا کیسے کروں گا۔ اگر ایک بار اسے پتہ چل گیا کہ میں نے کوختائی پر الزامات اس لیے لگائے تھے تاکہ سیرم کو اس سے دور رکھوں، تو یاد رکھنا سیرم مجھ سے ایسی نفرت کرنے لگے گی کہ میری صورت دیکھنے کی روادار نہ رہے گی، اور اگر ایک بار وہ مجھ سے نفرت کرنے لگی تو میرا بھتیجا توماس بھی مجھ سے متنفر ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی بہن کے نقش قدم پر چلنا فخر خیال کرتا ہے۔ ماگسپا جب خاموش ہوا تب بایان نے شیرامون کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، شیرامون، تم ایک غلطی تو کر چکے ہو کہ تم نے سیرم کی مدد کرنے میں تاخیر سے کام لیا، اور اس تاخیر کا یہ نتیجہ نکلا کہ کوختائی وہاں پہنچ گیا۔ چلو اسے تو حالات کی ستم ظریفی جانو، لیکن جب کوختائی میرے دونوں آدمیوں کو گرفتار کر کے لے جا رہا تھا تو کم از کم تمہیں اپنے کسی آدمی کو ان کے پیچھے روانہ کرنا چاہیے تھا اور یہ جاننے کی کوشش کرنا چاہیے تھی کہ کوختائی انہیں لے کر کہاں گیا، ان کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ اگر دونوں کو قتل بھی کر دیتا ہے تو یاد رکھنا ہم کوئی کارروائی نہیں کر سکتے۔ اگر ہم زبان بھی کھولتے ہیں تو در لیے جائیں گے، اس لیے کہ یہ سمجھا جائے گا کہ یہ کھیل ہم نے کھیلا تھا اور وہ آدمی ہم نے ہی بھیجے تھے۔ اس لیے کوختائی اگر ان کی گردنیں کاٹتا ہے تو ہمارے پاس اس کی سوا کوئی چارہ نہیں کہ اپنی زبانیں بند رکھیں اور خاموش رہیں۔ بایان کو یہاں تک کہتے کہتے رک جانا پڑا، اس لیے کہ عین اسی دوران اس کا ایک آدمی اندر آیا اور بایان کی طرف دیکھا، مخصوص اشارہ کیا، جسے دیکھ کر بایان اس کی طرف گیا۔ تھوڑی دیر تک آنے والا بایان کے کان میں پسر پسر کرتا رہا، پھر وہ چلا گیا۔ بایان کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، چہرے پر پہلے کی نسبت زیادہ پریشانیاں اور ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ دوبارہ اپنی نشست پر بیٹھ گیا اور سب کو مخاطب کر کے کہنے لگا، لو، ایک اور مصیبت اٹھ کھڑی ہوئی۔ کوختائی نے میرے دونوں آدمیوں کو صدر الدین اور جلال الدین کے حوالے کیا اور انہیں حکم دیا کہ انہیں قبلائی خان کے پاس لے جائے۔ ابھی میرا جو آدمی آیا ہے وہ وہی تفصیل بتا کے گیا ہے کہ میرے دونوں آدمیوں کو قبلائی خان کے سامنے پیش کیا اور سارا معاملہ بھی جلال الدین اور صدر الدین نے اس سے کہہ دیا۔ اس پر قبلائی خان نے پھر کوختائی کو بلایا تاکہ وہ اس کی سزا تجویز کرے۔ وہاں قبلائی خان اور کوختائی کے ساتھ گفتگو ہوئی جسے کوئی سن نہیں سکا۔ بہرحال اب جو میرا آدمی آخری صورتحال بتا کر گیا ہے وہ یہ ہے کہ میرے دونوں آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے۔ اب یہ خبر نہیں کہ میرے دونوں آدمیوں نے یہ جو تدبیر بنائی تھی اس کی تفصیل قبلائی خان اور کوختائی سے کہی ہے یا نہیں۔ بایان جب خاموش ہوا تو شیرامون کسی قدر مطمئن انداز میں کہنے لگا، بایان میرے محترم، ان دونوں کو قتل کر دیا گیا، یہ ہمارے لیے اچھا ہوا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو کسی وقت بھی ہمارے لیے خطرات اٹھ کھڑے ہو سکتے تھے۔ اب ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کوختائی اور قبلائی خان کے سامنے کوئی راز نہیں اگلا۔ اگر انہوں نے کوئی راز اگلا ہوتا تو اب تک ہمارے خلاف طوفان اٹھ کھڑا ہوتا، قبلائی خان ہمیں طلب کر چکا ہوتا اور ہمارے خلاف کسی تادیبی کارروائی کی ابتدا بھی ہو چکی ہوتی۔ ان دونوں کا قتل ہو جانا ہی ہمارے حق میں بہتر ہے۔ اگر کوئی راز انہوں نے اگلا ہوتا تو بایان، کیا آپ سمجھتے ہیں قبلائی خان اب تک یوں خاموش بیٹھا رہتا؟ میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے یہ ایک خوشخبری ہے کہ ان دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے۔ شیرامون کچھ دیر خاموش رہا، اس کے بعد دوبارہ گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، اب میں محترم ماگسپا سے گزارش کروں گا کہ جس ترکیب کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے سیرم کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی اس میں تو ہم ناکام ہو چکے ہیں۔ اب ماگسپا چونکہ سیرم کے چچا ہیں، سیرم انہیں چاہتی بھی ہے، لہٰذا ماگسپا اگر پسند کریں تو براہ راست سیرم سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ مجھ سے شادی کرے۔ ماگسپا سیرم کو یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ بایان نے شیرامون کے لیے سیرم کا ہاتھ مانگا ہے، ہو سکتا ہے سیرم میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اگر وہ تیار نہ ہوئی تو پھر کوئی اور طریقہ کار استعمال کیا جا سکتا ہے۔
بہرحال میں نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ سیرم کو ہر صورت میں اپنی بیوی اور اپنی زندگی کا ساتھی بنانے کی کوشش کروں گا۔ شیرامون خاموش ہو گیا۔ ہر کوئی گہری سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ شیرامون ماگسپا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شاید وہ ماگسپا سے کسی مناسب جواب کا منتظر تھا، مگر ماگسپا کے بجائے بایان بول پڑا۔ شیرامون، سیرم سے تمہاری شادی اور میرے دونوں آدمیوں کا مارا جانا ایک موضوع ہے۔ اس کے علاوہ جو آدمی آیا ہے وہ 2 اور موضوع پر بھی حیرت انگیز انکشافات کر کے گیا ہے۔ شیرامون پریشانی میں بایان کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ باقی لوگوں کی نگاہیں بھی بایان پر جم گئی تھی، یہاں تک کہ چنگ لی بول پڑا، کہنے لگا، محترم بایان، دوسری 2 خبریں کون سی ہے جن کی اطلاع آپ کا آدمی آپ کو دے گیا ہے؟ بایان نے کچھ سوچا، پھر بڑی سنجیدگی میں وہ کہہ رہا تھا، ان 2 میں سے پہلی حیرت انگیز خبر یہ ہے کہ ماروئی نام کی وہ لڑکی جس کو چنگ لی اور وانگ چو تم دونوں بھائیوں نے بے آبرو کیا تھا، آج شام کو کوختائی کی یورت کے پاس اس کی شادی سیف الدین سے کرائی جا رہی ہے، اور یہ سارا اہتمام سیف الدین اور احمد کر رہے ہیں۔ اور دوسری تعجب میں ڈال دینے والی خبر یہ ہے کہ 2 دن بعد قبلائی خان نے اپنی لشکر کے ساتھ یہاں سے کوچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ لشکر واپس خان بالیغ کی طرف جائے گا۔ یہ فیصلہ کس طرح اور کن حالات میں کیا ہے اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ بہرحال لشکر واپس خان بالیغ کی طرف جا رہا ہے، اور اس کی وجہ ضرور ہے۔ قبلائی خان جنوبی چین پر اپنے قبضے کو مکمل کرنے کا مصمم ارادہ کیے ہوئے تھا۔ ابھی تک ہم نے جنوبی چین کے تھوڑے سے حصے پر قبضہ کیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ جنوبی چین کے کمسن شہزادے اور اس کی ماں کو ہم گرفتار کر چکے ہیں، اور دونوں اس وقت خان بالیغ میں محصورین کی سی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ لیکن کمسن بادشاہ کا وزیر بان شی ابھی اپنے ساتھ ایک بہت بڑی طاقت اور قوت رکھتا ہے، اور جب سے ہم نے جنوبی چین کے اندر اپنی یورش اپنے حملوں کو روکا ہوا ہے، اس دوران اس نے مزید طاقت پکڑی ہے، اور ان شہروں کو بھی اس نے اپنی گرفت میں لے لیا ہے جن میں سے چند ہم پہلے ہی فتح کر چکے تھے۔ اس موقع پر قبلائی خان کا یہاں سے واپس خان بالیغ کی طرف جانا کسی علت کسی وجہ کے بغیر نہیں ہے۔ میرے ذہن میں یہ وہم بھی چکر لگا رہے ہیں کہ کہیں میرے آدمیوں نے اس پر یہ انکشاف نہ کر دیا ہو کہ ماگسپا کی بھتیجی سیرم کے ساتھ یہ سارا کھیل ہم نے کھیلنے کی کوشش کی۔ اگر ایسا ہو چکا ہے تو یاد رکھنا یہ ہم سب کے لیے انتہا درجے کی بدقسمتی ہے۔ قبلائی خان اگر خاموش رہا تو زندگی بھر ہم پر اعتماد نہیں کرے گا، اور اگر کھل گیا تو ہم میں سے کسی کی گردن محفوظ نہیں رہے گی۔ بہرحال فی الحال ہمارے لیے خاموشی اور چپ ہی بہتر ہے۔ بایان جب خاموش ہوا تب چنگ لی سب کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیزو، ابھی تک ہمیں پکا علم نہیں ہے کہ قبلائی خان کیوں واپس جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے بایان آپ کے آدمیوں نے منہ نہ کھولا ہو، خان بالیغ کی طرف جانے کی کوئی اور ہی وجہ ہو۔ بہرحال خان بالیغ واپس جا کر ہم ایک انتہائی کام سر انجام دے سکتے ہیں۔ اس موقع پر چونکتے ہوئے سب نے چنگ لی کی طرف دیکھا۔ پھر شیرامون بولا، چنگ لی، کھل کے کہو، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تمہارا اشارہ کس سمت ہے؟ چنگ لی نے تھوڑی دیر کے لیے وانگ چو سے مشورہ کیا، پھر کہنے لگا، میرے عزیزو، تم جانتے ہو قبلائی خان اپنے شہر خان بالیغ میں ہو، اور وہ شکار کے لیے نہ نکلے یہ ناممکن ہے، اس لیے کہ وہاں اس نے عمدہ اور بہترین قسم کی شکار گاہیں ترتیب دے رکھی ہیں۔ چنگ لی لمحہ بھر کے لیے خاموش رہا، اس کے بعد اپنا سلسلہ کلام آگے بڑھا رہا تھا۔ ہر بات بھی ہم پر عیاں ہے کہ اب قبلائی خان اپنے سارے سالاروں میں سے کوختائی کو زیادہ اہمیت دینے لگا ہے۔ میرے خیال میں ہم سب کی نسبت وہ زیادہ اعتماد اور اعتبار بھی اسی پر کر رہا ہے۔ ظاہر ہے جب قبلائی خان واپس جا کر شکار کے لیے نکلے گا تو حسب سابق وہ اپنے بیٹے اور پوتے کو تو اپنے ساتھ ہی لیتا جائے گا۔ میرا دل کہتا ہے کہ اس بار کوختائی کو بھی اپنے ساتھ لے جائے گا، اور خان بالیغ کا نظم و نسق بایان کے حوالے کر جائے گا۔ اس طرح شہر مکمل طور پر ہماری گرفت میں ہوگا، اور ہم اپنا کام احسن طریقے سے انجام دے سکیں گے۔ جو کام میں سر انجام دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قبلائی خان، چنگ کم، تیمور اور کوختائی کی غیر موجودگی میں احمد کا خاتمہ کر دیا جائے، اس لیے کہ مسلمانوں کو آگے لانے والا اور بدھ مت کے تمام اثرات کو پیچھے دھکیلنے والا یہ شخص ہے۔ اگر یہ زیادہ عرصہ زندہ رہا تو یاد رکھنا قبلائی خان کی نظروں میں ہم سب کی اہمیت مٹی کے برابر کر کے رکھ دے گا۔ اس کے قتل ہونے کے بعد مسلمان سنبھل جائیں گے، ہر کوئی اپنے آپ کو خطرات میں گرا ہوا پائے گا، اور کوئی بھی بدھ مت کے پیروکاروں کے خلاف غلط قدم اٹھانے کی کوشش نہیں کرے گا۔